बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्वा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड जैसे ही मंजूर हुआ तो अदालत के अंदर बेहोशी का ड्रामा किया गया और फिर जब उसको थाने ले जाया गया तो वहां पे उसने क्या ववेला मचाया, आज की वीडियो में ये शेयर करूंगी। मुलजिम के घर से असला बरामद हुआ था, यानी अरमगान के बंगले से जो असला पुलिस लेके गई, क्या वो वाकई ही किसी सूबाई वजीर को गिफ्ट कर दिया गया है और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं दिखाया गया। प्रोसिक्यूटर मुंतजिर मेहंदी का भी मुकालमा करना था, वो एक हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त भी लेके आए हुए थे कि कामरान कुरैशी जो कि अरमगान के वालिद हैं, उन्होंने उस रोज जज के कमरे में जाके मुलाकात की और पुलिस जब जिस्मानी रिमांड मांग रही थी तो जज साहिब ने अरमगान के वालिद से मुलाकात करने के बाद वो रिमांड कलअदम करार दे दिया। तो जज के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से भी प्रोसिक्यूटर इस वक्त नजर आते हैं कि वो आगे चल के इस हवाले से मजीद दरख्वास्तें भी लेके आएंगे। और अदालत के बाहर जब एसएसपी अनील हैदर से बातचीत की गई तो वो बहुत हवास बाख्ता नजर आए, कि जिससे ये नजर आता है कि पुलिस को अभी भी शायद इस केस के हवाले से या तो कोई थ्रेट है या फिर उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें जरूर लगाया गया है। तो नाज़रीन, जो मुस्तफा कत्ल केस है, आप जैसे कि मुलजिम का रिमांड तो मिल चुका है, अदालत के अंदर भी मुलजिम ने बेहोशी का ड्रामा किया और ये भी बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब वो अदालत के अंदर एंटर हुआ तो वो बिल्कुल हशाश बशाश था। लेकिन जब उसने अपने रिमांड के हवाले से सुना कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है और फिर शराज के जो इंकशाफात हैं इस केस के हवाले से, वो मुलजिम को पता चला कि शराज ने भी इंकशाफात कर दिए हैं, तो मुलजिम के पैरों तले उस वक्त जमीन निकल गई जब शराज का नाम लेके ये उससे बताया गया कि डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है और अब डेड बॉडी का डीएनए करवाया जा रहा है और उसके घर से जो कारपेट से ब्लड स्टेन्स मिले हैं वो भी मैच हो गए हैं मुस्तफा के साथ। अदालत से इस मुलजिम को उठा के कंधों पे पुलिस लेके गई, इसे गाड़ी में डाला और जब थाने लेके गए तो वहां भी इसने खूब ववेला मचाया और इसका थाने के अंदर भी यही ड्रामा करना था कि इसकी तबीयत नासाज है, इसे हस्पताल मुंतकिल किया जाए, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दम घुट रहा है और दिल पे दर्द के हवाले से वहां पे ड्रामे करता रहा। लेकिन पुलिस को इसके ड्रामे शायद समझ आ गए हैं या फिर पुलिस को इस वक्त नजर आ रहा है कि जो इस वक्त एक मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया का प्रेशर है, जितना ये हाई प्रोफाइल केस है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अब ड्रामों से और पुलिस की इस तरह की हरकत से काम नहीं चलने वाला, इसलिए अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो भी शराज ने इंकशाफात किए हैं उसकी रोशनी में इससे की जाएगी और उसके बाद इसकी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जैसे ही मुद्दत ख़त्म होगी तो पुलिस का ये कहना है कि हमने 4 मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। जो इसने पुलिस पार्टी पे भी फायरिंग की और इस पे पर दहशतगर्दी की दफात लगा के क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ये भी अपनी जगह पे बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि पुलिस के ऊपर इसने फायरिंग की, इसके घर के अंदर से जदीद असला बरामद हुआ, वो वाला असला है जो कि एक तो लाइसेंस याफ्ता नहीं और दूसरा वो पाकिस्तान में अलाउ भी नहीं है। तो इस वक्त जो इसके घर से, अरमगान के घर से असला मिला है उसके बारे में बावसूख ज़राए का कहना है कि ये बहुत ही जदीद असला था और सिंध के एक सूबाई वजीर हैं, ये असला उनके घर पहुंचा दिया गया है, यानी उनको गिफ्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो असला नहीं दिखाया गया, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो वाली चीजें नहीं लाई गई जो कि अरमगान के घर से मिली और ये आपस में शायद बंदरबाट करने के बारे में सोच रहे हैं। अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि कब्र कुशाई 21 फरवरी को की जाए और इसका एक मेडिकल बोर्ड भी अदालत ने बना दिया है। डॉक्टर समैया सईद हैं उनकी जेरे निगरानी और अब ये कब्र कुशाई की जाएगी 21 फरवरी को। 4 रुकनी बोर्ड है तो ईदी कब्रिस्तान में ये जाएंगे और जो क्लेम किया जा रहा है कि एक जली हुई डेड बॉडी गाड़ी में से मिली थी, क्या वो वाकई मुस्तफा की है, वो अब इसका फोरेंसिक होगा, डीएनए वगैरह होगा, टेस्ट होंगे तो फिर फर्दर चीजें सामने आएंगी। मुस्तफा के कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए मुलजिम शहराज हुसैन उर्फ शाहवेज
نے بھی پولیس کے انویسٹیگیشن میں بڑے ہی دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ گرفتار ملزم نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ ارمغان میرا بچپن کا دوست ہے اور ہم اسکول فیلو بھی رہے ہیں۔ 1.5 سال پہلے میری ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات پھر ایک دفعہ دوبارہ سے دوستی کی بنیاد بنی اور نئی گاڑیاں تھی۔ ارمغان کے پاس پیسہ تھا، مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں ارمغان سے بلا جھجک پیسے مانگ لیتا تھا اور وہ مجھے دے دیتا تھا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ میں نے ارمغان سے دوستی اسی لیے کی، اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا کیونکہ اس کا لگژری لائف سٹائل میں نے دیکھا اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بنگلہ اس کا اپنا ہے یا اس نے کرائے پہ لے رکھا ہے۔ ارمغان نے بنگلے میں شیر کے بچے بھی پالے ہوئے تھے، 3 شیر کے بچے تھے اور کچھ عرصہ پہلے ارمغان نے وہ بچے فروخت کر دیے ہیں۔ یہ وہی شیر ہیں جن کے بارے میں ارمغان کے ملازمین کا کہنا تھا کہ جب مصطفیٰ کو قتل کیا گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی شیروں کے آگے ڈال دی گئی اور باقیات کو جلایا گیا، لیکن جو یہ اس کا دوست پکڑا گیا ہے یہ کہتا ہے کہ ان بچوں کو یعنی شیر کے 3 بچے تھے اور ان کو سیل کر دیا گیا تھا۔ بنگلے کے علاوہ اس کی رہائش پہلے کہاں تھی یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ ارمغان اس بنگلے میں اکیلا رہتا تھا، کال سینٹر بنا رکھا تھا اور 35 ملازمین یہاں پہ کام کرتے تھے جن میں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں۔ ارمغان نے بنگلے میں 40 کے قریب سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے۔ ارمغان کے خلاف درخشاں میں پیسوں، فائرنگ اور دیگر FIR درج ہوئی اور پھر کسٹم کیس میں بھی وہ گرفتار ہوا۔ اس نے کال سینٹر کا کام بند کر دیا تھا اور سیکورٹی گارڈ بھی ہٹا دیے تھے۔ شیر اس نے کس کو دیے اس حوالے سے جو شہراز ہے وہ کچھ کلیئر بات نہیں بتا سکا۔ ارمغان کا لڑکیوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ تھا، اسے اسلحہ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ ارمغان نے 7 سے 8 بڑی رائفلیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور 3 سے 4 پسٹل بھی اس کے پاس تھے۔ ارمغان کا آئے روز فائرنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور مار پیٹ کرنا عام تھا۔ ملزم شہراز نے بتایا کہ میرا اسٹیٹ کا کام ختم ہو چکا تھا، ارمغان مجھے مالی مدد کرتا تھا تو اس وجہ سے ہم مل کے ویڈ کا نشہ بھی کرتے تھے اور 1.5 سال سے میں اس کے ساتھ ہر طرح کی اس کی جو بھی لیگل ایکٹیویٹی تھی ان میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ مصطفیٰ عامر میرا اور ارمغان کا دوست تھا۔ میری ملاقات ارمغان کے پاس ہی اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ ویڈ فروخت کرنے کا کام کرتا ہے، ارمغان اسی سے ویڈ خریدتا تھا۔ مصطفیٰ کا اکثر ارمغان کے بنگلے میں آنا جانا رہتا تھا۔ مصطفیٰ پہلے ENF کیس میں بھی بند ہو چکا تھا۔ شہراز نے بتایا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پہ بنگلے میں ارمغان نے ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی جس میں بہت ساری لڑکیاں اور لڑکوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ میں بھی رات 12 بجے سے لے کے صبح تک وہاں پہ موجود تھا۔ اس رات پارٹی میں مصطفیٰ نہیں تھا۔ 5 فروری کی رات مجھے ارمغان کی کال آئی کہ فوراً گھر آؤ۔ اب ایک چیز تو کلیئر ہو رہی ہے، شہراز نے جو انویسٹیگیشن میں چیزیں بتائی ہیں کہ ایک یہ جو بات سامنے آ رہی تھی کہ ان کی لڑائی جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ پہ شروع ہوئی، ایک پارٹی تھی وہاں پہ جھگڑا ہوا، ان میں گالم گلوچ ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شہراز کا بتانا ہے کہ جو پارٹی کنڈکٹ کی گئی تھی ارمغان کی طرف سے نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ، جو کہ ایک ڈرگ پارٹی تھی، ایک ڈانس پارٹی تھی اور تمام بے حیائی کی حدیں وہاں پہ پار کی گئی، اس پارٹی کے اندر مصطفیٰ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اور مصطفیٰ وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو اس لیے ان کا وہاں پہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے 5 فروری کو بلوایا گیا کہ فوری طور پہ یہاں پہ پہنچو اور میں وہاں جب رات 10 بجے پہنچا تو اس کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جس کے پاؤں سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا۔ ارمغان نے مار پیٹ کر کے اس لڑکی کو زخمی کیا تھا۔ ارمغان نے آن لائن رائڈ بک کی، لڑکی کو سنائپر کی گولی دکھائی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں نے تمہارے پہ تشدد کیا ہے تو تمہیں یہ گولی مار دوں گا، سیدھا اسپتال جاؤ، علاج کرواؤ۔ اسپتال والے پوچھے تو کہنا کہ کوئی پولیس کاروائی نہیں چاہتی۔ اسپتال اور گھر والوں کو بتانا کہ نامعلوم افراد نے اسے اور آن لائن کار رائڈر کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ تو ملزم شہراز نے یہ تو ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ جب مصطفیٰ کو وہاں پہ بلایا گیا تو ایک لڑکی بھی موجود تھی اور یہ لڑکی غالباً وہی بتائی جا رہی ہے جو کہ اس قتل میں بھی ملوث بتائی جاتی ہے، مارشا شاہد، کہ اس کے کہنے پہ یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں۔ اب وہ لڑکی تو امریکہ جا چکی ہے
اور مارشا شاہد کو کیا واقعی ہی زخمی کیا گیا تھا اور اس نے پھر اپنی فیملی یا کسی کے پاس ذکر نہیں کیا؟ یہ تو تب ہی چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا خاندان ہے، اتنے اثر و رسوخ والے ہیں، بزنس ٹائکون کی وہ بھتیجی ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا یا ان کے ساتھ بات کرنا پولیس کے بس کی بات نہیں۔ پولیس تو پہلے بکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ تو شہراز دوران تفتیش یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کی والدہ کو تاوان کے لیے جو کال کی گئی تھی انٹرنیشنل نمبر سے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ 14 فروری کو کورنگی روڈ DHA سے مجھے گرفتار کیا گیا۔ میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا ہوں اور میرے اوپر کوئی اس سے پہلے مقدمہ درج نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی لاش اس کی گاڑی میں رکھ کر ڈگی میں ڈال کر بلوچستان کے علاقے لے گئے اور وہاں پہ ہم نے گاڑی اور ڈیڈ باڈی کو جلا دیا۔ ارمغان کے بنگلے پر مار پیٹ سے مصطفیٰ کا خون نکلا جسے ارمغان نے اپنے ملازمین سے صاف بھی کروایا۔ تو ایک چیز تو اب کلیئر ہو چکی ہے کہ جو چیزیں سٹارٹنگ میں سامنے آئی تھی کہ ملازمین جو 2 پکڑے گئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ارمغان نے پہلے تشدد کیا، پھر 3 گولیاں چلنے کی آواز آئی اور جب ہم کمرے میں گئے تو ہم نے وہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی، یعنی تب یہ ڈیڈ باڈی غائب کر چکے تھے یا کہ اسے گاڑی میں لے جا چکے تھے۔ ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خون صاف کیا اور وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ شیروں کو کھلا دی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہیں کہ کیا واقعی وہاں پہ جو 3 شیر تھے پھر وہ کہاں شفٹ کیے گئے ہیں، وہ کدھر ہیں، اور اگر وہ کھلائی ڈیڈ باڈی مصطفیٰ کی شیروں کو کھلائی گئی ہے اور اس کی باقیات جلائی گئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب جیسے کہ ریمانڈ لیا گیا ہے 4 روزہ، اس میں کسی حد تک کلیئر ہوں گی۔ ویسے تو پولیس نے 1 مہینے کا ریمانڈ مانگا تھا چونکہ اس پہ 4 مقدمات درج ہو چکے ہیں، لیکن جج صاحب کی طرف سے صرف 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اور ابھی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ جو ارمغان اس وقت تھانے کے اندر حرکات کر رہا ہے اور اس کا باپ بھی تھانے کے ارد گرد منڈلا رہا ہے، کیونکہ یہ جو اس کا والد ہے کامران، ان کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو 25-30 سال سے جو لوگ جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی یہ ڈرگ کا کام کرتے ہیں، ڈرگ کو سیل کرتے ہیں اور اب انٹرنیشنل لیول تک یہ ایک ڈرگ مافیا بن چکا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔